السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم 10th بیولوجی کا چیپٹر نمبر 11 کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے 10th کلاس کے بچوں کے لیے، اور کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اندر بہت سارے MCQs بھی بنتے ہیں، بہت سارے شارٹ کویشچن بھی بنتے ہیں، اور یہ لانگ کویشچن کے لحاظ سے بھی یہ ٹاپک جو ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جس میں میں ہر نیا لیکچر اپلوڈ کروں گا اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بات کرتے ہیں انسان کا یورینری سسٹم. یورینری سسٹم یعنی کہ پیشاب بنانے والا نظام، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کا ایسیڈیٹی سسٹم بھی ہے. یعنی کہ ایسیڈیٹی سسٹم کو ہم یورینری سسٹم بھی کہتے ہیں. تو انسان کے اندر یہ جو یورینری سسٹم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، کن کن حصوں پر مشتمل ہے، کیا پروسیس کر کے انسان کے جسم کے اندر جو یورین ہوتا ہے، جو پیشاب ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے. اس میں جسم کے مختلف حصے انوالو ہوتے ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے بنیادی ذرا جو ہے ہمارے بنیادی مین جو فیل ہے وہ ہمارے یورینری سسٹم میں گردوں کا ہوتا ہے. تو یہ یورینری سسٹم اور بہت سے اعزاز مل کر بنا ہوتا ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں کیا آ جاتا ہے بیٹا، گردے آ جاتے ہیں. گردے دو ہیں انسان جسم کے اندر، دو گردے ہوتے ہیں. یوریٹر کا ایک جوڑا ہوتا ہے، آپ کو بتاتا ہوں یوریٹر کون سا ہوتا ہے. یورینری بلیڈر ہوتا ہے اور پھر یوریتھرا ہوتا ہے. یہ چار حصے ہیں، یہ چار حصے شامل ہوتے ہیں یورینری سسٹم میں، جو کہ ہمارے خون سے فاسد مادے نکال کر اس کو پیشاب میں تبدیل کر کے ہمارے جسم میں نکال دیتے ہیں. یاد رکھنا بیٹا، یورینری سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ کو، ہمارے خون کو صاف کرتا ہے. یعنی اس میں سے جو بھی فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں اور جو صاف خون ہوتے ہیں وہ واپس جسم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ ایک یورینری سسٹم ہے جو آپ بک کے اندر بھی دکھایا گیا ہے. یہاں پہ بھی میں نے ایک سمپل سے ڈائیگرام بنا دی یورینری سسٹم کی، کہ جس میں یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ دو گردے ہیں. دیکھو یہ بیٹا ایک دائیں گردہ ایک بائیں گردہ ہوتا ہے. جو اب اس ڈائیگرام کو آپ ایسے دیکھ لیں، یعنی یہ دو گردے، ایک یہ ایک یہ. تو جو بائیں گردہ ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے، اوپر کی طرف ہوتا ہے. ایک دائیں گردہ ایک بائیں گردہ ہوتا ہے، اور یہ جوڑا ہوا ہے گردوں کا. اس کے ساتھ پھر ان دونوں گردوں سے ایک نالی نکلتی ہے، اس نالی کو ہم یوریٹر کہتے ہیں. یہ بھی ایک جوڑا ہوتا ہے، یہ بھی دو نالے ہوتی ہیں یوریٹر کی، جو کہ ہمارے یورینری سسٹم میں موجود ہوتی ہیں. پھر انہیں یوریٹر کے بعد آ جاتا ہے ایک تھیلے نما ساخت ہوتی ہے، تھیلے کی مسکولر، اس کو بیگ بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یورینری بلیڈر. اور اس کے بعد لاسٹ میں جاتا ہے یوریتھرا، یہ جو آخر میں جو جگہ ہے یوریتھرا. اب کام کیا ہوتا ہے؟ کام بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گردے ہوتے ہیں ان دونوں گردوں میں کیا ہوتا ہے، خون کی نالیاں آتی ہیں. یہ آگے میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. خون کی نالیاں، یورینری آرٹری، یورینری بلیڈر. ہوتا کیا ہے کہ یہ نالی ایک جو یورینری آرٹری ہوتی ہے، یورینری آرٹری وہ خون یا رینل آرٹری ہوتی ہے، سوری یورینری نہیں، رینل آرٹری جو ہوتی ہے وہ بلڈ کو ان دونوں گردوں میں لے کے آتی ہے. دونوں گردوں میں جو نیفرونز ہوتے ہیں بیٹا، نیفرون جو ہیں وہ گردے کی بنیادی فعلیاتی اکائی ہیں. نیفرون جو ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ فعلیاتی اکائی. کس کی اکائی ہے؟ گردوں کی فعلیاتی اکائی ہے. یا ابھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ نیفرون کیا ہوتے ہیں. تو اس کے اندر نیفرون ہوتے ہیں. وہ نیفرون کیا کرتے ہیں، ان گردوں میں جو خون آتا ہے اس کو فلٹر کرتے ہیں. فلٹر کرنے کے بعد فاسد مادے جو پیدا ہوں گے وہ انہیں یوریٹر کے ذریعے یہاں سے موو کرتے ہوئے آتے ہیں اس یورینری بلیڈر میں. یہ ایک مسکولر بیگ ہے، یہ ایک تھیلا ہے، گوشت کا تھیلا ہے. اس کے اندر یورین آتا ہے اور اسٹور ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. جب یہ بیگ فل ہو جاتا ہے تب ہمیں پیشاب کی حاجت ہوتی ہے. پھر اس یوریتھرا کے ذریعے جو پیشاب ہوتا ہے وہ ہمارے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو بیٹا یہ ایک عام سا اوور ویو تھا کس کا، ہمارے انسان کے یورینری سسٹم کا. تو یہ والے حصے اس میں کیا ہوتے ہیں بیٹا، شامل ہوتے ہیں. مزید ہم اس سے آگے ہم گردے کی ساخت کو ڈسکس کریں گے کہ گردہ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یا کس کن کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس میں ہم گردے کی ساخت کو ڈسکس کریں گے. بیٹا گردے کی ساخت میں سب سے پہلے ہم اس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ
اس کی فزکس کہتے ہیں، یعنی اس کا فزیکل، اس کی وہ بناوٹ کیسی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو لوبے کی دال آپ نے کھائی ہو، پیچھے سے لوبے کی دال ہوتی ہے، اگر آپ انسان جسم کے گردے کو ہاتھ میں لوگے تو ویسے ہی اس کی ساخت سے لوبے کی دال کی شکل ہوتی ہے، ویسے ہی گردے کی ساخت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گردہ جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے، 5 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اور 4 سینٹی میٹر تک وہ کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. تو یہ گردے کی ایک فزیکل ساخت ہو گئی. اور وزن اس کا کتنا ہے، کسی بک میں صرف 27 گرام لکھا ہوا ہے، کسی بک میں 120 ہے، کسی بک میں 127 ہے. تو بیٹا 127 یا 120 یہ کریکٹ مانا جاتا ہے، 27 گرام کریکٹ نہیں مانا جاتا. تو آپ 127 کر سکتے ہو یا 120 گرام جو ہے وہ گردے کی ساخت کر سکتے ہو. یہ 120 گرام تک گردے کی ساخت ہوتی ہے. اب کیا کرتے ہیں بیٹا، ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو گردہ ہے، گردے کا ہم طولی تراشا لیتے ہیں. طولی تراشا کہتے ہیں مطلب گردے کو درمیان سے ایسے ہم کاٹیں گے. کاٹنے کے بعد جب گردے کو کاٹ کے اس کا طولی تراشا ہے، کاٹنے کے بعد گردے کی ہمارے سامنے یہ والی شکل سامنے آتی ہے. جب آپ گردے کو کاٹتے ہو، اس کا پریکٹیکل کرتے ہو، انشاءاللہ میں بہت جلد گردے کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا. اس میں آپ یہ پریکٹیکل بھی دیکھ سکو گے کہ گردے کی ساتھ جیسی یہ بنی ہوئی ہے ویسے ہی اس گردے کی جب ہم پریکٹیکل کرتے ہیں اس میں موجود ہوتا ہے. تو جب ہم اس کا طولی تراشا لیتے ہیں، طولی تراشا میں یہ والی ڈائیگرام آتی ہے. تو اس میں اس کے گردے کے مختلف حصوں کو نام دے دیا گیا ہے. سب سے پہلے گردے کا ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، رینل کارٹیکس کہتے ہیں بیٹا. پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے، درمیان میں جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم رینل میڈولا کہتے ہیں. اور ایک پیرامڈ کہتے ہیں کہ ایک اس قسم کی شیپ ہوتی ہے. یہ والی پیرامڈ کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسے شیپ ہوتی ہے، ایسے. یہ ایک قسم کا پیرامڈ ہوتا ہے بیٹا. اس قسم کی شکل والے پیرامڈ یہاں گردے کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس کی شیپ کی وجہ سے اس کا نام پھر کیا رہتا ہے کہ بیٹا رینل پیرامڈ. رینل پیرامڈ کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں رینل میڈولا. رینل کارٹیکس بیرونی جگہ، تھوڑا سا اندر جائیں گے تو رینل پیرامڈ آ جائیں گے، پھر ان کے درمیان میں جائیں گے تو رینل میڈولا آ جائے گا بیٹا. انہی رینل پیرامڈ کے اندر پھر کیا موجود ہیں بیٹا، نیفرون موجود ہوتے ہیں، جہاں پر بلڈ آتا ہے جس کے کیا ہونے کے لیے، فلٹر ہونے کے لیے. پھر اس کے بعد بیٹا یہ دو نالے ہیں، ایک ہے رینل آرٹری اور ایک ہے رینل وین. رینل آرٹری جو ہوتی ہے وہ خون لے کے آتی ہے گردوں کی طرف، اور رینل وین جو ہوتی ہے وہ خون باہر فلٹر شدہ خون باہر لے کے جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا رینل پیلوس. رینل پیلوس وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمام رینل پیرامڈ کا فلٹر ہوا بلڈ جو پیشاب ہے وہ یہاں پہ اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں کس کے اندر رینل پیلوس کے اندر اسٹور ہوتا ہے. رینل پیلوس پھر اسی فلٹر شدہ پیشاب کو یوریٹر سے لے جائے گا. یہ یوریٹر وہی والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے ایسے ان دونوں سے ایسے بلڈ آئے گا اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا، اسٹور ہو جائے گا. تو بیٹا یہ ایک جنرل اوور ویو تھا ہماری کڈنی کا، کہ اس میں ہمارے کڈنی کے کون کون سے حصے جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور کیسے وہ ہمارے جو جسم کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے اس کو فلٹر کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو بیٹا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو رینل میڈولا ہے، رینل میڈولا ہے کیف نما. یہ کیف نما کیف کیسے ہوتی ہے نا بیٹا، کیف کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیف کیسے ہوتی ہے. یہ کیف ہے بیٹا، کیف ایسے ہوتی ہے. یہاں سے ہم اپنی جو بھی چیز ہمیں ڈالنی ہو وہ یہاں پہ سے مطلب یعنی یہ کیف کسی بھی چیز کو ایک بند نلی میں منتقل کرنے میں مددگار ہوتی ہے. یہ جو رینل پیرامڈز ہوتے ہیں بیٹا، یہ یہاں پہ ان کے کیف نما ساخت ہوتی ہے. یہ کیف نما ساخت یہاں سے جتنا بھی جو فلٹر شدہ پیشاب ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ادھر کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یورینری بلیڈر بنا جاتا ہے بیٹا. تو امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو اس میں سے جو ٹاپکس ہیں، جو پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ انسان کا یورینری سسٹم جو ہوتا ہے وہ گردوں پر، یوریٹر پر، اس کے بعد یورینری بلیڈر پر اور یوریٹر پر مشتمل ہوتا ہے. پھر جب ہم ایک گردے کا طولی تراشا لیتے ہیں، اس کی فزکس لیتے ہیں، اس کی اندرونی ساخت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف حصے ملتے ہیں. جس میں ہم ایک کارٹیکس آ جاتا ہے بیٹا، کارٹیکس کے بعد رینل میڈولا آ جاتا ہے، رینل پیرامڈ آ جاتے ہیں، نیفرون آ جاتا ہے، نیفرون اسی رینل پیرامڈ کا ہوتا ہے. یوریٹر پھر وہی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ دو نالیاں ہوتی ہیں جو خون لے کے آتی ہیں. اور ایک بار پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو گردے ہوتے ہیں، گردے کے وسط میں ایک گڑھا ہوتا ہے. یہ جو گڑھا ہوتا ہے جیسا یہ اسی گڑھے سے ہی جو خون کی نل رینل وین، رینل پیرامڈ وہ منتقل ہوتی ہے. اسی گڑھے سے ہی جو یوریٹر ہوتا ہے وہ گردے سے باہر آتا ہے، اور جو یورین ہوتا ہے وہ اس طرف لے کے آتا ہے.
تو یہ جو میتھڈ آف فزکس تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ذہن نشین ہو چکا ہوگا. اس کو آپ نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، ان کے ناموں کو یاد رکھنا ہے. اور بیٹا ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو کوشچن آتے ہیں پیپر کے اندر، ہم صرف تھیوری لے کے آ جاتے ہیں اور کوئی ہم اس کے اندر ڈائیگرام نہیں بناتے، تو بیٹا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیولوجی ہے ہی ڈائیگرام کے ساتھ، تو آپ کو ڈائیگرام آنی چاہیے. اب جو بھی کوشچن دیکھیں اس کے ساتھ ڈائیگرام بنائیں، اسپیشلی بیولوجی میں، تو آپ کو پورے مارکس آ جائیں گے اور آپ پورے مارکس لے بھی سکتے ہو. تو کوشش کیا کریں آپ اپنی ڈائیگرام لازم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ انشاءاللہ آپ کو امید ہے یہ لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.